الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المجرمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اللہ دعا کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، مجھے اور آپ کو 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی سب سے زیادہ خوبصورت شاہکار ہے تو وہ ہے انسان۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کا جو شاہکار ہے وہ انسان ہے۔ کیا انسان جو وہاں سے پیغام لے کے چلا، جیسے کہ عالم ارواح میں ہم سے اور آپ سے وعدہ لیا گیا، ہم نے سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے، زمین پہ آ کے ہم اس عہد کو بھول گئے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کس کے خلیفہ ہیں، ہم کس کے نمائندے ہیں، ہم یہ بھول گئے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، تو پھر وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سوچتا جس کے لیے آج دنیا میں قتل و غارت ہو رہی ہے۔ آپ یقین مانیں، مجھے اور آپ کو بھیجا گیا تھا اس دنیا کی اصلاح کے لیے۔ انبیاء کرام کا بھی یہی کام تھا۔ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، اب جو کام بچا ہے وہ بچا ہے امت کے ذمے۔ کیا امت اس کام کو بخوبی انجام دے رہی ہے؟ ہیں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ہیں آٹے میں نمک کے برابر۔ ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا دین کے لیے کام کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دنیا اتنی بری چیز ہے۔ جب ہم صرف اور صرف اپنا سوچتے ہیں، خرابی یہاں آ کے پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں تو حق کا پیغام دے کر بھیجا گیا ہے کہ جاؤ جا کے دنیا میں اللہ کا نظام نافذ کر دو۔ ہم اس نظام کو بھی بھول گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ کام تھا اس سے تو ہم نے جان چھڑا ہی لی ہے۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا، جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا وہاں تک پہنچانا۔ اب وہ پیغام چھوڑ کر امت کو دوسرے رستوں پہ لگایا جا رہا ہے، وظائفوں کی طرف، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کرو۔ حق کی بات سمجھانے والا، حق کی بات کرنے والا، حق کی بات کہنے والا، حق کی بات سننے والا، اس کو تو پاگل سمجھا جا رہا ہے۔ آپ یقین مانیں، جس دن ہم اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ کے لیے مریں گے، وہی دن ہمارا اور آپ کی کامیابی کا دن ہوگا۔ جب تک ہم اپنے نفس کے خول سے باہر نہیں نکلتے، دوستو، ہم جتنے بھی وظائف پڑھ لیں، آپ جو بھی کر لیں، ہماری بات سنی نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں سنی جائے گی؟ کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنا خلیفہ کہا ہے۔ اب خلیفے کے یہ کام نہیں ہوتے، ہو انسان نائب خدا، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کا حق کھاتا پھرے، ان کو ناحق قتل کرتا پھرے، ان کی عزتوں سے کھیلتا پھرے۔ یہ کام نہیں ہے ایک مسلمان کے۔ تو لہذا دوستوں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے جو زندگی کے سابقہ گناہ ہیں ان سے توبہ کر کے آئندہ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پیغام پہنچایا اللہ کا، اس میں رتی بر بھی شک نہیں ہے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ترجموں تفسیروں میں بھی یہ لوگ دیدہ دلیری سے فرق کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ پڑھے لکھے نہیں، اتنا دین کو نہیں سمجھتے، اور پھر بڑے صغیر کے پیروں کی اور
مولویوں کی تو موجیں اس لیے بھی ہیں کہ یہاں کی قوم تو عربی سمجھتی ہی نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں اگر آپ عربی سمجھیں، عربی پڑھیں، تو یہ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹی روایتیں نہ پیش کریں گے۔ بہت سارے علماء کرام ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اپنی واہ واہ کے لیے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں اور صبر کی تلقین کریں اور اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے مریں، اور تلوار بھی اٹھائیں تو اللہ کے لیے، کیونکہ ہمارا جینا اور مرنا تو ہے۔ جب ہمارا کام ہے ہم سوچیں کہ ہمیں چارپائی پہ مرنا ہے یا میدان کارساز میں مرنا ہے۔ مرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔